تو پلاننگ کرتے 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 بڈھا ہو جاتا ہے, اور بالفرض اگر پلاننگ روک دے تو اب اس پلاننگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے زندگی بہت تھوڑی بچی ہے, بہت تھوڑی زندگی بچی ہے, بہت تھوڑی. اور اکثر لوگ تو اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو گیا, شوگر لیول ہائی ہوا, گردے ڈیمیج ہو گئے, ایک دم موت کی طرف لڑکتے ہیں. تو میرے بھائی قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے, دھوکے کا گھر ہے, اعلموا یقین کر لو, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, تماشا ہے, اور کیا ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے. بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی دھوکہ دیتی ہے انسان کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے رہی, یہ بہت بڑی بھول ہے. دیکھو ایک شخص ہے جس کے بارے میں محلے والے یہ بتائیں کہ یہ دھوکے باز ہے, تو عین ممکن ہے آپ بولو بھائی کہ محلے والوں کو اس سے کوئی چڑ ہوگی, ہو سکتا ہے یہ دھوکے باز نہ ہو, لوگوں کو اس سے کیا ہو, چھیڑو. کوئی دوسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے, آپ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ان کے آپس میں کوئی ذاتی بغض ہو, اس وجہ سے یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, دھوکے باز. لیکن جب ساری دنیا کہہ رہی ہوگی دھوکے باز ہے, تو آپ کو اس سے معاملات کرنے میں احتیاط کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ کہو گے یار اس سے لین دین میں اب احتیاط بہرحال ضروری ہے, کہ یار یہ ایسا ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. تو پیسوں کے لین دین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, ہوشیار. تو یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے, اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پہ بتایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے, جس کل کو تم کل سمجھ رہے ہو وہ حقیقی کل نہیں ہے, حقیقی کل کوئی اور ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ دھوکے باز دنیا ہے. تو اب آپ بتاؤ جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز, اور آپ اس سے بڑے آرام سے لین دین کر رہے ہو, آپ اس سے بالکل پورا اعتماد کر کے اس دنیا پہ بیٹھ گئے, تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ دھوکے باز ہے, آپ احتیاطاً اس سے لین دین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے. بدنام نہ بھی ہو, ایک شخص بھی کہہ دے گا نا, آپ ہوشیار ہو جاؤ گے. اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے, دھوکہ دینے والی ہے, دھوکہ دینے والی. اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, پھر یہ بھی ہوگا, پھر یہ بھی ہوگا, پھر یوں ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا, اور پھر میں مزے اڑاؤں گا. نہیں 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 اڑاؤ گے میرے بھائی, یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے, بے وقوف بنا رہی ہے. دیکھیے قرآن مجید نے دنیا کے لیے جو لفظ استعمال کیا, زینت کا لفظ استعمال کیا, زینت. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی. فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اوپر کی چیزیں ہیں یہ ہم نے دنیا میں رہنے والوں کے لیے مزین کر دی ہیں. خوب اچھی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. زینت کسے کہتے ہیں؟ فیشن کو. کوئی دلہن کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جاتا ہے نا, تو کیا مطلب, چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو, اس کو زیور سے آراستہ کر کے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے اس کے اوپر اس کو بہرحال خوبصورت بنانے کی کوشش, بولو بھائی, کی جاتی. چاہے وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو, اس سے بحث بیوٹی پارلر والوں کو نہیں ہوتی. زینت کا مطلب ہے خوبصورت بنانے کی, بولو نا, کوشش. حقیقت میں خوبصورت بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو زینت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو, دیکھنے میں بہرحال, بولے نا بھائی, اچھی لگے. تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا. تو اللہ نے قرآن میں کہا انا جعلنا ما علی الارض, زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے.
دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا ہے نہیں, یہ لگے گا بہت اچھا لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں تو ہم کریں کیا؟ پھر چھوڑ دیں اس کو؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگ تو رہا ہے نا, بہرحال اب کیا کریں ہم تو, جو چیز ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا. بھائی گاڑی اوپر سے بھی تو دیکھی جاتی ہے نا, اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو یا اللہ ہم کیا کریں, چھوڑ دیں اس دنیا کو؟ اللہ نے فرمایا نہ نہ نہ, چھوڑو نہیں. میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو, لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں اتنی, لہذا اس کو دل دینے کی کوشش, بولو نا بھائی, نہیں کرو. اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو. تو آپ ہر چیز پہ فرق کر رہے ہو, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں. یہ جو آپ کے نام آپ کو گھر ملا ہوا ہے, اس کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں مرو گے, یہ گھر آپ کے وارث ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. اور مرنا بہت قریب ہے, 10 12 15 16 سال کی کہانی ہے. 60 سال میں انسان ذاتی گھر بنانے کے قابل ہوتا ہے اکثر, اور 60 سال کے بعد موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے دروازہ کھولو اور میں تمہاری روح نکالوں. یہی بات پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صحت, یہ تمہاری عزت, یہ تمہاری دولت اگرچہ تمہاری ہے مگر یہ حقیقت میں تمہاری نہیں ہے. اس کے جو ڈاکومنٹس تمہیں دیے گئے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. جیسے آپ چمن کی گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلائیں, جب تک پولیس والا نہیں روکے گا آپ کی ہے. جس دن پولیس والے نے اشارہ کر دیا اس دن پھر یہ پولیس والے کی ہو گئی, آپ کی. بولو بھائی, خود بھی اندر, گاڑی بھی اندر. تو یہ جو آپ کا گھر ہے بحریہ ٹاؤن میں, آپ کا ماشاءاللہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, اور ادھر 200 والے میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ ایک فیکٹری ادھر بھی بنا لی, ایک ادھر بھی بنا لی, اور آپ کا گرین کارڈ بھی مل گیا آپ کو ماشاءاللہ. بھی آپ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں, آپ کا فیوچر بہت روشن, بچے بھی سارے نیک پیدا ہو گئے آپ کے. اتفاق سے بیگم کی آپ کو نیک مل گئی, اور اتفاق سے ساس سسر بھی آپ کے مزاج کے مل گئے. آپ کی بڑی ہنسی خوشی زندگی, اور زندگی آپ کو گویا مل گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ملی ہے مگر اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے. 1 سیکنڈ لگے گا, جیسے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا نا آپ کو چمن کی گاڑی لے کے, اور اس نے ہاتھ دیا اور بس آپ کو دن میں تارے نظر آئے, وہ 25 لاکھ یا 25 کروڑ آپ کے 1 سیکنڈ میں گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود پولیس میں ہو. کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل لگانا اگر چاہتے ہو تو موت کا فرشتہ بن جاؤ. یعنی موت کس کے قبضے میں لے لو؟ اپنے قبضے میں, کہ آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا چھڑا نہ سکے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں. دیکھو اسمگلنگ کی گاڑی آپ جب ہی چلا سکتے ہو جبکہ آپ کے اوپر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ پولیس والا اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو ایک کال پہ وہ آپ کو سلوٹ مارے اور بولیں سر جائیے, غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو روک لیا تھا. اتنے اچھے اوپر لیول پہ تعلقات ہوں گے تو پھر آپ اس جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی کو چلا سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی, اگر آپ کے عالم بالا میں اللہ کے ہاں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اللہ جب موت کے فرشتے کو بھیجیں اور کہیں کہ اس کی روح قبض کر لو, تو آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ اے اللہ فی الحال میرا جانے کا کوئی موڈ, بولو بھائی, نہیں. اے اللہ میں ابھی اس دنیا سے جانے کے موڈ میں نہیں ہوں, ابھی میں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہے, ابھی میں نے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہے. اور چونکہ میں مفتی طارق صاحب کے بیان سنتا ہوں تو بچوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی بھی شادی کا ایک اور موڈ بنا ہوا ہے میرا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار اپنی بیٹیوں کی پہلے ہو جائیں پھر ہم اپنی کریں گے, پھر ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی شادی تو پہلے کرنی چاہیے لازمی, لیکن پھر آپ جذبہ ہی رہے گا پھر, صحیح ہے نا. شادی کے لیے جذبے کے علاوہ بھی کچھ صلاحیتوں کا ہونا, کیا خیال ہے. لیکن بہرحال ان کا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی ذمہ داری پہلے نمٹانی چاہیے. تو خیر, تو اگر اللہ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں, بہت بہترین تعلقات اللہ سے چل رہے ہیں آپ کے, کہ موت کے فرشتے سے آپ نے دوستی لگا لی, اور جب فرشتہ آئے آپ یہ کہیں کہ یار فی الحال میرا جانے کا موڈ نہیں ہے, تو پھر تو بھائی آپ دل لگائیں دنیا سے.
فخر کریں میرا گھر میری گاڑی. بتاؤ کوئی کسٹم چوری والی گاڑی جس کے ڈاکومنٹس نہ ہو, اس گاڑی پہ کوئی فخر کرتا ہے؟ چمن سے لے آئے آپ گاڑی, دنیا کو بتا رہے میری گاڑی میری گاڑی, لوگ تھپڑ ماریں گے نا کھینچ کے, بولیں گے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہیں, یہ تیری گاڑی, ابھی تو سڑک پہ لے کے نکلے گا فوراً پکڑا جائے گا. شو مارنے کے لیے رکشا ہو نا اپنا ذاتی, اس پہ انسان شو مارے اچھا لگتا ہے. اور ایسی گاڑی جو کسی بھی وقت آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں, گاڑی بھی پکڑی جا سکتی ہے, اس کو تو انسان چھپاتا رہے گا. بالکل یہی حماقت آج کا انسان کر رہا ہے. میرا بینک بیلنس, میرے پیسے, میرا اکاؤنٹ, میری تنخواہ, میرا گریڈ. میں تو ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہوں نا صبح و شام, بعض بیچارے آ کے اسی غم میں رہتے ہیں, میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں. میں کہتا ہوں بھائی اچھا ہے 5-6 سال رہ گئے, بھی ٹہلنے والے ہو آپ. جو آپ کے ایج ہے اور جو آپ کا حساب لگ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب آپ دنیا سے ان قریب جانے والے. غلط چیز سے محبت کرو گے کہ تو فری پھوکٹ کی ٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ نے چمن سے گاڑی, کوئی چمن والا بیان سن رہا ہے تو معذرت یار, وہ مثال چمن کی آ گئی تھی سامنے, ورنہ کوئٹہ سے بھی آتی ہیں ایسی گاڑیاں, وزیرستان سے بھی آتی ہیں. وہ مثال چمن کی آ گئی کیونکہ وہاں ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ گاڑی مل رہی ہے. میں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا کاغذ نہیں ہوں گے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی اس گاڑی کو تو وہ چمن کی اس لیے مثال ذہن میں آ گئی. دوسرا, چمن میں میرے ایک شاگرد ہیں, وہ لوگ 30 بھائی بہنیں ہیں, تو وہ ویسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے چمن, 30 ماشاء اللہ بھائی. تو وہ پچھلے سال ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا آپ کتنے ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں 32 ہو گئے, اور 18 بیٹے 18 بیٹیاں ماشاء اللہ, اور وہ پورے پلے پلائے ماشاء اللہ, اتنے لمبے تڑنگے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اتنے بچے ہوں گے تو خوراک نہیں ملے گی. تو میرا ارادہ ہے ان کو لے آ کے میں دکھا دوں, دیکھو اس کو خوراک ملی ہے, تو پٹھان ہے ماشاء اللہ, وہ اتنا قد ہوگا اس کا. تو اور اس کی بھی ابا نے شادی کر دی ماشاء اللہ. تو پوتے پوتیاں پوتے نواسے تو ماشاء اللہ. میں نے کہا الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ, اپنے گھر سے اتنے ووٹ ملیں گے انشاءاللہ, کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. وہ ایک شخص کے 20-25 بچے تھے نا, تو کسی نے کہا فیملی پلاننگ والے آئے نہیں تمہارے گھر؟ انہوں نے کہا آئے تھے, اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. صحیح, آئے تھے اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. خیر, تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک گاڑی وہاں سے آئی ہے, خریدی آپ نے, اور آپ کو اس سے گاڑی سے محبت ہو گئی. اب آپ اس کو روڈ پہ لے کے نکل رہے ہو, ڈر رہے ہو کہ پولیس والا نہ روک لے, اور اتنی میری مہنگی گاڑی اور اتنی محبت اس سے. تو یہ جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے, اسٹریس اور ٹینشن, یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی پیدا کردہ ٹینشن ہے؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ کی پیدا کردہ ہے, اور اس ٹینشن کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں گے نا, وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہوگا. اور ہیں, میں نے بہت سے نفسیاتی ڈاکٹر پاگل ہوتے دیکھے ہیں ٹینشن سے. انگریز کے پاس ٹینشن کا حل ہے ہی نہیں, وہ ٹیبلٹ کھلا کے سلا دے گا آپ کو بس. جب سو گئے تو پھر تو خواب اچھا آ گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی, خواب برا آیا تو سوتے ہوئے میں بھی ٹینشن ہوگی آپ, اور خواب اللہ کے کنٹرول میں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو سلا کے ٹینشن دور کرتے ہیں وہ. ہم نے تو جاگتی حالت میں ٹینشن دور کرنی ہے نا بھائی. اس کا حل صرف یہ ہے کہ بھائی تم نے ایک ایسی چیز سے دل لگا لیا اور ایسی چیز پہ انویسٹ کر لیا جو تمہاری نہیں ہے, کسی بھی وقت یہ تم سے چھینی جا سکتی. تو یہی حال دنیا کے ساتھ ہے. یہی حال, جس کے پاس کرائے کا گھر ہے وہ اس بات کی ٹینشن کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. جس کی تنخواہ کم ہے وہ یہ ٹینشن میری تنخواہ بڑھتی کیوں نہیں ہے. جس کی صحت اچھی نہیں ہے وہ یہ ٹینشن میری صحت اچھی کیوں. ہاں, پاگلوں کی طرح اسی میں سارا دن کھپا دے گا وہ. اور جس کو یہ چیزیں مل گئیں اس کو یہ ٹینشن کہ یہ چیزیں مجھ سے چھن نہ جائیں, ان میں ترقی کیسے کروں, میں پیچھے کیوں رہ جاؤں میں لوگوں سے. تو میرے بھائی اس ٹینشن کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا حل یہ کہ ٹینشن کی جو بیس ہے اسی کو ختم کر دو. ٹینشن کی جو بیس ہے اس کو, بولو بھائی, جس نے جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی لی ہوئی ہے اس کو کہا جائے بھائی یا تو یہ گاڑی سے دل یا تو واپس کر دے جا کے, اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر اس گاڑی سے دل نہ لگا. اس گاڑی کو ایک ڈبہ سمجھ کے چلاؤ بس. صحیح ہے, کیا سمجھ کے چلاؤ؟ ڈبہ ہے, مٹی ہے, کھلونا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا اے سی, ہوا آ رہی ہے, بہت اچھا, لیکن ہمیشہ نہیں آئے گی, بند ہو جائے گی یہ. تو تھوڑا سا گرمی کا عادی بھی
کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا سا گرمی کی عادت بھی رہنی چاہیے اور رکشے کی عادت بھی ہونی چاہیے. کہیں یہ گاڑی مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر تو میں بالکل روڈ پہ آ جاؤں گا. تو کبھی کبھار چنچی میں سفر بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اس طرح کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو بہت اچھی زندگی گزرے گی. جب تک گاڑی چھینے گی نہیں مزے کرے گا, چھن جائے گی تو بولے گا کون سا اپنی گاڑی تھی بھائی. کیا خیال ہے؟ کون سا اپنی تھی, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی حال ہے دنیا کا. اللہ نے فرمایا آئندہ آنے والے کل کی یعنی آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ زیادہ, دنیا کی زیادہ فکر مت کرو. اصل آخرت ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, اس کو سامنے رکھ کے سوچو. وہ بڑی طویل زندگی ہے, کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھل آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے. اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کوئی پتہ چل جائے نا 20 سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک تھوڑی واقعات, درجنوں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے. مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا. بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے. تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینی چاہیے.